بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں نیکسٹ پارٹ آف ماس اسپیکٹرومیٹر میگنیٹک سیکٹر ماس انالائزر کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی آئنز آئونائز ہوتے ہیں ان ویریس میتھڈز یوزنگ ویریس میتھڈز آئونائزیشن چیمبر میں، اور دین آئونائزیشن چیمبر سے آئنز جو ہیں تھرو الیکٹرک پوٹینشیل ماسز جو ہے نا وہ انالائز ہو جاتی ہیں۔ اس پارٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ان میں سے فرسٹ پارٹ جو ہے دیٹ از میگنیٹک سیکٹر ماس انالائزر۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں پہ میتھمیٹیکل ایکویشن انوالو ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب بھی چارج پارٹیکل ہیونگ ماس ایم اور ویلاسٹی وی کے ساتھ موو کرتا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی ویری سمپل بیسک ایکویشن سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کائنیٹک انرجی جو ہے دیٹ از ایکول ٹو ہاف ایم وی اسکوئر۔ اسی طریقے سے چارج پارٹیکل جب وہ پوٹینشیل ڈفرینس میں موو کرتا ہے تو ہم اس کی پوٹینشیل انرجی دیٹ از ایکول ٹو پروڈکٹ آف چارج اینڈ پوٹینشیل ڈفرینس اسی ریلیشن سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک بیسک فزکس کا رول ہے جس کے اکارڈنگ کائنیٹک اینڈ پوٹینشیل انرجی آف دا ایکسلریٹڈ چارج پارٹیکل از ایکول۔ تو ہم کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جب ہم کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بیسک ریلیشن آ جائے گا کہ ہاف ایم وی اسکوئر دیٹ از کائنیٹک انرجی از ایکول ٹو زی وی دیٹ از ریلیشن آف پوٹینشیل انرجی۔ ہم جب اس ریلیشن کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ ڈینامینیٹر میں جو 2 ہے وہ ہم اس سائڈ پہ لے کے آتے ہیں، دیٹ ول بیکم ایم وی اسکوئر از ایکول ٹو 2 زی وی۔ فردر ہم ایکویشن کی دونوں سائڈز کو ایم سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ دیٹ ول بیکم 2 زی وی ایم، اور اس سائڈ پہ جب ایم اور ایم ملٹیپلائی کریں گے تو ایم اسکوئر وی اسکوئر ہم یہ ریلیشن لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن آ جاتی ہے۔ اب دوسرا ہم ریڈیس آف کرویچر جو ہے جب ہم چارج پارٹیکل کو میگنیٹک فیلڈ میں موو کرواتے ہیں تو وہ بیسیکلی کرو پاتھ فالو کرتا ہے، اور اس کا ہم ریڈیس آف کرویچر اس ایکویشن سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ ایکویشن بیسیکلی آتی ہے سینٹریپیٹل فورس دیٹ از ایکول ٹو ایم وی اسکوئر اور آر، کہ چارج پارٹیکل کوئی بھی پارٹیکل ہے جس کا ماس ایم ہے ویلاسٹی وی کے ساتھ موو کر رہا ہے اٹ ول فالو ریڈیس آر، تو سینٹریپیٹل فورس ایم وی اسکوئر اوور آر کے ایکول ہوتی ہے۔ اس کی اپوزنگ فورس جو کہ میگنیٹک فورس ہے جو اس پارٹیکل کو سرکل میں ریوالو کرنے کے لیے قابو کرتی ہے، تو اس فورس کو ہم اس ریلیشن سے زی وی بی جو ہے اس کیس میں ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ ہے، وی اس کی ویلاسٹی ہے اور زی ہمارے پاس اس کا چارج آ جاتا ہے۔ تو ان دونوں ایکویشنز کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ان دونوں ایکویشن کو کمپیئر کرنے سے ہمارے پاس اس آر کی ویلیو آر زی بی، اس کا اسکوئر کرتے ہیں تو دیٹ ول بیکم ایم اسکوئر وی اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر زی اسکوئر اور بی اسکوئر۔ یہ اس ریلیشن سے ہم ایم اسکوئر وی اسکوئر کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور پریویسلی بھی ہم نے ایم اسکوئر اور وی اسکوئر کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کی تھی۔ ان دونوں ویلیوز کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس 2 زی وی ایم از اکول ٹو آر اسکوئر زی اسکوئر بی اسکوئر، ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ ایم بیسیکلی جو زی ہے اور یہ زی اسکوئر ہے تو زی آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے، تو کینسل آؤٹ ہونے کے رزلٹ میں ہمارے پاس یہ سمپل ریلیشن ہو جائے گا 2 وی ایم از ایکول ٹو آر اسکوئر زی اور بی اسکوئر، اور اس ایکویشن سے ہم ایم بائی زی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں دیٹ ول بی ایکول ٹو بی اسکوئر آر اسکوئر اوور 2 وی۔ اس ایکویشن سے ہم ایم بائی زی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور دیٹ کنسسٹ اسکوئر آف میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ، ریڈیس اور پوٹینشیل ڈفرینس۔ میگنیٹک فیلڈ جو ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ کانسٹنٹ ہوگا، پوٹینشیل ڈفرینس بھی کانسٹنٹ ہوتا ہے، اور ایم بائی زی جو ہے اسکوئر آف دا ریڈیس کے ایکول ہوتی ہے۔ اس ریلیشن سے ہم یہ بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ چارج ایم بائی زی ویلیو اگر زیادہ ہوگی تو اس کا ریڈیس آف کرویچر بھی زیادہ ہوگا، اگر ایم بائی زی ویلیو کم ہوگی تو ریڈیس آف کرویچر اکارڈنگلی کم ہو جائے گا۔ اب ذرا ہم انسٹرومنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی آئن سورس سے ہمارے پاس ڈفرینٹ آئنز
ماس انالائزر کی طرف آتے ہیں اور ان کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے ہم پوٹینشیل ڈفرینس اپلائی کرتے ہیں. جیسے ہی یہ میگنیٹک فیلڈ میں موو کرے گا چارج آئن تو چارج پارٹیکل کرویچر پاتھ فالو کرے گا اور ڈیپینڈنگ اپان m by z ویلیو دے ہیو ڈفرینٹ ریڈیس آف کرویچر. یہاں پہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے, اس کو ہم نے سلٹ کے ذریعے کور کیا ہوا ہے. ہم اس میں ایک ٹرم یوز کر لیتے ہیں کہ ایسے تمام آئنز جس کی کریکٹ m by z ویلیو ہوگی وہ میگنیٹک ماس انالائزر سے ڈیٹیکٹر کی طرف اس سلٹ کو پاس کرتے ہوئے ڈیٹیکٹر پہ سٹرائک کر جائے گا. اور ایسے تمام مولیکیول جس کی m by z ویلیو زیادہ ہے یا m by z ویلیو اس فیلڈ سے کم ہے تو وہ اس سلٹ کی طرف نہیں آئیں گے, یا تو یہ پہلے سٹرائک کر جائیں گے یا اس کے بعد اس کا کرویچر زیادہ ہوگا تو یہ بعد کی طرف آئیں گے, یعنی وہ ڈیٹیکٹر پہ پہنچ نہیں سکتے. وہی مالیکیول وہی آئن ڈیٹیکٹر پہ سٹرائک کرے گا جس کی m by z ویلیو جو ہم نے ریلیشن ابھی ڈسکس کیا تھا r² b² over 2v, یہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے اکارڈنگ ہوگی تو وہ والا آئن اس سلٹ کے کراس کرتے ہوئے ڈیٹیکٹر پہ فال کرے گا. اور اس کیس میں پرٹیکولرلی ایک ہی آئن یعنی ایسے تمام آئنز جس کی m by z ویلیو سیم ہوگی وہ ایٹ اے ٹائم ڈیٹیکٹر پہ فال کریں گے. اس کے بعد ہم میگنیٹک فیلڈ چینج کرتے ہیں تو جو میگنیٹک فیلڈ انکریز کرنے سے نیکسٹ پارٹیکل نیکسٹ ماس نیکسٹ m by z ویلیو کرے گا اور اس طریقے سے ہم میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ چینج کرتے جاتے ہیں اور آخر میں تمام مولیکیول جو ہے وہ ان کا ماس انالیسز ہو جاتی ہے. ڈیٹیکٹر پہ فال کرتے ہوئے ان کی ہم ماس فائنڈ آؤٹ کر دیتے ہیں ون بائی ون. پہلے وہ تمام مولیکیولز جن کی m by z ویلیو ڈیپینڈنگ اپان میگنیٹک فیلڈ کم ہوگی اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ بڑھاتے جائیں گے تو لارجر ماس m by z ویلیو والے آئنز آ جائیں گے, پھر اور بڑھائیں گے تو لارجر مالیکیول آئیں گے. تو اس طریقے سے ہم تمام مالیکیولز کی ماس انالیسز اس میتھڈ سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس ماس انالائزر کو ہم میگنیٹک سیکٹر ماس انالائزر کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ماس انالائزر ہے اسے ہم کویڈروپول ماس انالائزر کا نام دیتے ہیں. کویڈ بیسیکلی دیٹ از یوز فار 4 پولز. اس میں ڈفرینٹ چارج راڈ استعمال ہوتے ہیں, 4 ڈفرینٹ چارج راڈ استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ہائپربولک کارو میں یا ان کا ہم اس طرح کراس سیکشن اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں راڈ آپس میں اس طریقے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان چاروں راڈ میں سے 2 راڈز میں ہم ڈائریکٹ کرنٹ ڈی سی وولٹیج پاس آؤٹ کرتے ہیں ان 2 میں سے, اور 2 میں ریڈیو فریکوینسی آر ایف اپلائی کرتے ہیں ان راڈز میں. ان آر ایف اور ڈی سی کی ویلیو ہم اس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں کہ جو آئونائزیشن چیمبر سے آئن آ رہے ہیں وہ سرکولر پاتھ کارو پاتھ فالو کرتے ہوئے ڈیٹیکٹر کی طرف موو کرے. ایسے ڈیپینڈنگ اپان m by z ویلیو ہم ریڈیو فریکوینسی اور ڈی سی وولٹیج اس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ جو چارج پارٹیکل آئونائزیشن چیمبر سے آ رہا ہے وہ اس طریقے کا ویوی پاتھ فالو کرتے ہوئے ڈیٹیکٹر پہ پہنچ جائے. اور اس کیس میں اگین ہم وہی ٹرم یوز کریں گے کہ ایسے تمام مالیکیولز جن کی کریکٹ m by z ویلیو ہوتی ہے بائی کنٹرولنگ ڈی سی اور آر ایف ریشو وہ مالیکیول ڈیٹیکٹر کی طرف پہنچ جاتا ہے. اور ایسے تمام مالیکیولز جن کی کریکٹ m by z ویلیو نہیں ہوتی تو وہ ڈیورنگ آسیلیشن وہ ان راڈز کے ساتھ سٹرائک کر جاتے ہیں اور ڈیٹیکٹر پہ نہیں پہنچ سکتے. اور ایٹ اے ٹائم ہم ڈیٹیکٹر پہ ایک ہی طرح کے آئنز جن کی ایک ہی m by z ویلیو ہوتی ہے وہ ریسیو کرتے ہیں اور ڈیٹیکٹر اس کی انالیسز کرتا ہے. دین فار ریسٹ آف دا مالیکیولز ہم آر ایف ڈی سی ریشو چینج کرتے ہیں. دین ہائر ماس m by z ویلیو یا ایسا آئن جس کی کریکٹ m by z ویلیو ہوگی وہ ڈیٹیکٹر پہ سٹرائک کرے گا. اسی طریقے سے ہم ان کی ریشو آر ایف ٹو ڈی سی ریشو چینج کرتے جاتے ہیں تو نیکسٹ سے نیکسٹ آئنز ڈیٹیکٹر پہ سٹرائک کرتے جاتے ہیں اور آخر میں ہم ان تمام کا m by z ویلیو جو ہے وہ انالائز کر لیتے ہیں. تو یہ جہاں پہ جو مالیکیول سٹرائک کر رہے ہیں اس راڈز کے ساتھ ان کی m by z ویلیو انکریکٹ ہے اور جن کی m by z ویلیو کریکٹ ہوگی وہ اس طرح کا ویوی پاتھ فالو کرتے ہوئے آخر میں ڈیٹیکٹر پہ فال
کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کوادرپول ماس انالائزر کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جو آئنائزیشن چیمبر سے ڈیفرنٹ ایم بائی زی ویلیوز والے آئنز آ رہے ہیں، اس میں مالیکولر آئن بھی ہوتے ہیں اور اس میں فریگمنٹ آئنز بھی ہوتے ہیں، ان تمام کی ایم بائی زی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ 1 بائی 1 ڈیٹیکٹر پہ آتے ہیں اور ان کو ہم اینالائز کرتے ہیں اور ان کا ہم ماس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔